کبھی کبھی قسمت کچھ ایسا بھی کھیل کھیلتی ہے، ہم سمجھ ہی نہیں پاتے ہمارے ساتھ یہ سب کیسے اور کیوں ہو گیا۔ ہم نہ چاہتے ہوئے کسی ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ اسکول ٹیچر تھی رانی، شادی ماموں کے بیٹے وہاب سے ہوئی تھی۔ شادی کے بعد وہاب نے کہا رانی جاب چھوڑ دو، کل سے اسکول نہیں جاؤ گی۔ رانی آہستہ سے وہاب گورنمنٹ نوکری ہے، مشکل سے ملی ہے، آپ کیوں مجھے روک رہے ہیں؟ وہاب پھر سے بولا میں نے کہا نا کوئی نوکری نہیں کرنی۔ رانی نے سر جھکاتے ہوئے کہا لیکن آپ نے تو شادی سے پہلے کہا تھا جاب کر لینا، لیکن اب آپ منع کر رہے ہیں۔ وہاب چلا کر بولا عورت صرف گھر کے کام کرنے کے لیے، کوئی نوکری کرنے کے لیے نہیں ہے، جا میرے لیے چائے بنا کر لا۔ رانی اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، بیگ سائیڈ پہ رکھا پاس بیٹھ گئی۔ وہاب آپ کو کیا ہو گیا ہے میری جان، سمجھنے کی کوشش کریں، فی الحال آپ کے پاس بھی کام نہیں ہے، گھر میں بھی جاب چھوڑ دی، تم سوچیں کھائیں گے کہاں سے؟ وہاب چلایا مجھے لیکچر نہ دو، تم بکواس کرتی ہو، جاؤ چائے بنا کر لاؤ۔ رانی خاموش ہو گئی، کیا کہہ سکتی تھی؟ وہاب کو چائے دی، گھر کے کام کاج تو اس نے فجر کے بعد ہی کر لیے تھے۔ وہاب نے بائک لی اور باہر چلا گیا۔ رانی نے اپنی ماں کو کال کی، امی وہاب کہہ رہا ہے اسکول جانا چھوڑ دو، اسے سمجھائیں۔ رانی کی ماں حیران تھی، آہستہ سے بولی اچھا پریشان نہ ہو، میں کروں گی بات اس سے۔ رانی کا ایک بھائی تھا، بابا کی موت ہو چکی تھی۔ دوسرے دن رانی کی ماں گھر آئی، وہاب کو سمجھانے لگی پتر کیا ہو گیا ہے تم کو، کرنے دو نا نوکری بیچاری کو، پڑھی لکھی ہے، گھر بیٹھ کر کرے گی بھی کیا؟ وہاب نے رانی کی ماں کو گالی دی اور کہا اگر اب تم نے جاب کے بارے میں کوئی بات کی تو اسی وقت طلاق دے دوں گا، سمجھ آئی؟ رانی کی ماں چپ ہو گئی، رانی کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ ماں نے سمجھایا رانی مجبوری ہے، چپ ہو جاؤ، نوکری چھوڑ دو، اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پہلے اپنے ماں باپ سے جھگڑا کیا، ان سے الگ ہو گیا، اب تمہارے ساتھ یہ سب کر رہا ہے۔ رانی بیٹی صبر کر، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ رانی کے پاس دوسرا راستہ بھی تو کوئی نہیں تھا۔ ماں نے سمجھایا اولاد ہو تو خود سدھر جائے گا، تم گھر ہی رہو، روٹی ہی کھانی ہے نا 2 وقت کی۔ رانی نے اسکول والوں کو اپنا ریزگنیشن پیپر بھیج دیا۔ ہیڈ مسٹریس نے کال کی، رانی میڈم یہ کیا ہے؟ آپ ہمارے اسکول کی سب سے قابل انگلش ٹیچر ہیں، آپ کی تنخواہ بھی اچھی ہے، یہ بے وقوفی نہ کریں۔ رانی کانپتی آواز میں بولی میرا شوہر نہیں چاہتا میں جاب کروں۔ پرنسپل میڈم نے بہت سمجھایا لیکن رانی بھی کیا کرتی، مجبور تھی، گھر بسانا کوئی آسان تو نہیں ہوتا۔ پرنسپل میڈم نے کہا رانی میں 1 سال کے تمہاری جاب چھوڑنے کا لیٹر لکھ رہی ہوں، شاید کہ کل کو تمہیں پھر اس جاب کی ضرورت ہو۔ دانش پڑھا لکھا تھا، بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اس لیے بہت لاڈلا بھی تھا، وکیل تھا، باپ ذمہ دار تھا، لیکن ایک قیامت گزری تھی، کمبخت نشے کا عادی ہو چکا تھا، ہاتھ میں وکالت کی ڈگری تھی لیکن شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ مذاق میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ پینے سے شروع ہو کر شراب کے نشے میں ڈوبے رہنے تک ایک لمبی داستان تھی۔ دانش کے باپ اور بھائیوں نے بہت مارا بھی تھا، ایک بار تو اتنا مارا کہ بازو توڑ دیا، لہو میں لت پت ماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ دانش شراب میں ڈوبا ہوا تھا۔ دانش کی بھابھی لوگوں نے کہا ہم دانش کے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ شرابی ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ باپ ذمہ دار تھا، گاؤں کا چودھری کہلاتا تھا۔ ایک دن دانش گھر آیا، اس دن شراب نہیں پی ہوئی تھی۔ باپ نے دانش کو پاس بٹھایا، سمجھایا دیکھ تم کو پولیس کے حوالے بھی کر کے دیکھ لیا، تم کو بہت مارا پیٹا، تم نہیں سدھر رہے، تیرے پاس اب آخری موقع ہے، یا تو شراب چھوڑ دو یا ہم لوگوں کو۔ دانش ماں کی جانب دیکھنے لگا، ابو میں بے بس ہوں، چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ نے پیار سے سمجھایا تم کو ہسپتال داخل کروا دیتے ہیں، وہاں تمہارا علاج ہوگا۔ دانش کو ایک ہسپتال داخل کروایا گیا، اس امید پہ کہ دانش نشہ چھوڑ دے گا، لیکن جب شراب نہ ملتی تو عجیب سے دورے پڑنے لگتے تھے، ڈاکٹر بھی کوئی اتنی کیئر نہیں کرتے تھے۔ پھر آخر دانش ہسپتال سے بھاگ نکلا، سیدھا شراب کے اڈے پہ پہنچا، حالت بہت خراب تھی، شراب بیچنے والا جان پہچان والا تھا، شراب کی بوتل دی اور پینے لگا، جب نشہ روح میں اتر گیا تو وہی گر گیا۔ ایک شرابی بولا ہائے نشہ کیسے کیسے پہاڑ کو راکھ بنا دیتا ہے، یہ وکیل ہے اور نشے کی حالت میں گندگی کے ڈھیر میں بے ہوش پڑا ہے۔ کچھ سنبھلا تو گھر گیا، بھابھی کو کہنے لگا مجھے کھانا دے دو۔ بھابھی نے منہ بنا کر کہا ہم کتوں کو کھانا نہیں دیتے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ دانش گالیاں دینے لگا، ماں نے چپ کروانا چاہا لیکن دانش نے بھابھی کو تھپڑ مار دیا۔ اتنے میں باپ گھر آیا، دیکھا دانش بھابھی پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے۔
دانش کو بالوں سے پکڑا، دیوار کے ساتھ ٹکریں کروانے لگا، سر سے خون بہنے لگا۔ باپ بہت پریشان تھا۔ سب بھائی کہنے لگے ابا آپ اس کو گھر میں رکھ لیں یا ہم جا رہے ہیں اپنی بیوی بچے لے کر۔ باپ آہستہ سے بولا اس کو ہوش میں آنے دو، میں کل فیصلہ کر دوں گا۔ ماں چپ تھی، بیٹے کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ دوسرے دن دانش ہوش میں آیا۔ باپ ہاتھ میں قرآن پاک پکڑے ہوئے قسم اٹھا کر کہنے لگا دانش آج کے بعد تو میرا بیٹا نہیں ہے، میں تیرا باپ نہیں۔ تم میرے لیے مر گئے ہو، میں تمہارے لیے۔ آج کے بعد تم ہمارے کچھ نہیں لگتے۔ میں عدالت جا کر لکھ کر نوٹس لگوا دوں گا اخبار میں، اگر دوبارہ ہمارے گھر آئے تو انجام بہت برا ہوگا۔ دانش کو بھوک لگی ہوئی تھی، ماں کی جانب دیکھنے لگا۔ ماں کچھ کہنے لگی تو باپ نے کہا تم کو بھی طلاق دے سکتا ہوں، بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہو۔ ماں خاموش ہو گئی۔ دانش مسکرایا، پھر آنکھ سے ایک آنسو چھلکا۔ مسکرا کر بولا امی اپنے ہاتھ کی ایک آخری روٹی کھلا دو، پھر خدا جانے کبھی ملاقات ہو نہ ہو۔ ماں آگے بڑھ کر دانش کو سینے لگا لینا چاہتی تھی لیکن خاموش رہی۔ دانش نے بھابھی بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑے بابا کی طرف دیکھا، جاتے ہوئے آہستہ سے بولا ماں سر پہ ہاتھ تو پھیر دے۔ یاد ہے جب میں اسکول کالج یونیورسٹی جاتا تھا کتنی دعائیں دیتی تھی، اب بھی دعا دے دے۔ ماں نے منہ موڑ لیا۔ دانش بوجھل قدم لیے اپنے گھر سے اجنبی ہو کے آ گیا۔ آخری بار گھر کی جانب مڑ کر دیکھا، بھائی نے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ نہ کوئی منزل تھی، نہ کوئی راستہ، سب زندگی میں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ دانش کے جاتے ہی ماں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ہسپتال لے گئے لیکن ماں کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ ماں دانش کے غم میں کچھ دن ہی جی سکی تھی، پھر مامتا جیت گئی۔ ماں بیٹے کی جدائی پہ ہار گئی اور دنیا سے چل بسی۔ ماں آخری بار دانش کو دیکھنا چاہتی تھی لیکن دانش اب بہت دور جا چکا تھا، وہ شہر چھوڑ کر کراچی چلا گیا تھا۔ نشے نے جب جسم کو توڑ دیا تو ایک شراب خانے میں گیا، وہاں کے مالک سے بولا میں آپ کے شراب کی دکان میں صفائی کر دیا کروں گا، بدلے میں مجھے شراب پلا دیا کرنا۔ شراب بیچنے والا وہ لڑکیوں کا دھندا بھی کرتا تھا۔ اس کا ایک جوا خانہ تھا جہاں جوا چلتا تھا، بڑے بڑے لوگ آتے تھے وہاں، کیا پولیس، کیا چور ڈاکو اور کیا وزیر مشیر، سب کی ہوس کی پیاس وہاں بجھتی تھی۔ رانی کا شوہر وہاب وہ بھی ایک نشئی تھا، جوا کھیلتا تھا، رانی کو مارتا پیٹتا تھا۔ ایک بار 6 ماہ کا حمل تھا، وہاب نے رانی پہ بہت تشدد کیا تھا، حمل ضائع ہو گیا۔ رانی بہت روئی تھی لیکن کیا کر سکتی تھی۔ ماں کو بتایا امی طلاق لے لوں، ماں نے صبر کا کہا بیٹی طلاق لے کر بھی کہاں جائے گی، لوگ کہاں جینے دیتے ہیں، گزارا کرو، میں خود بیمار رہتی ہوں، کیا پتہ جب میں ختم ہو جاؤں۔ ایک بار وہاب شراب کے نشے میں دھت تھا، رانی سو رہی تھی، رانی کا گلا دبا کر مارنا چاہتا تھا، نصیب اچھے رانی بچ گئی۔ وہاب اپنے نشے کے لیے رانی کا جہیز کا سامان بیچنے لگا۔ رانی بہت سمجھاتی لیکن وہاب تھا کہ درندہ بن چکا تھا، لوگوں سے بہت قرض لے رکھا تھا۔ وہاب نے اب تو قرض دار بھی سارا دن گھر آ کر بیٹھے رہتے۔ رانی کا گولڈ بیچ دیا، شادی کو 1.5 سال گزر گئے تھے، کوئی اولاد نہ تھی۔ جب قرض دار وہاب کو تنگ کرنے لگے تو وہاب کے ایک دوست نے بتایا فلاں جگہ ایک جوا خانہ ہے، وہاں قسمت آزماؤ اپنی، اگر جیت گیا تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ رانی نماز ادا کر رہی تھی، وہاب نے اپنی بائک بیچ دی، جوا خانہ پہنچ گیا، ہاتھ میں 50,000 تھے۔ اتفاق یہ تھا اسی جوا خانہ میں دانش بھی نوکری کر رہا تھا۔ وہاب کے سامنے اس جوئے کے اڈے کا مالک بیٹھا تھا۔ وہاب نے 50,000 سامنے رکھے اور بولا لگاؤ بازی۔ اڈے کا مالک بشیرہ مسکرایا، کاکا 50,000 بس۔ وہاب کو ایک گلاس شراب پلائی، جوا شروع ہوا، وہاب پہلی بازی جیت گیا، بہت خوش تھا، قسمت اچھی تھی، دوسری بھی جیت گیا، 50,000 لے کر آیا تھا، 2 لاکھ بن گئے تھے۔ دانش بھی پاس بیٹھا دیکھ رہا تھا، وہاں سب بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بہت امیر زادے۔ پھر 2 سے 4 لاکھ جیت گیا وہاب، سب لوگ بہت حیران تھے، اچھی قسمت ہے وہاب کی۔ دوست وہاب سے بولا بس کر دے، آجا اب چلتے ہیں، لیکن وہاب اور کھیلنا چاہتا تھا۔ 10 لاکھ جیت چکا تھا، جب 20 لاکھ کے لیے بازی لگائی تو وہاب ہار گیا، جتنے پیسے جیتے تھے سب ہار گیا۔ وہاب پاگل ہو گیا، چلانے لگا، بشیرہ دلال مسکرا کر بولا جا کاکا اس شراب کی بوتل میری طرف سے مفت لے جا۔ وہاب بولا میں نے کھیلنا ہے، اور سب بولے اب کیا ہے تیرے پاس، جیب سے موبائل نکالا، اپنی بیوی کی تصویر دکھائی، یہ میری بیوی رانی، اس پہ بازی لگاؤ، میں جیتا تو 20 لاکھ میرے، ہار گیا تو میری بیوی رانی تمہاری۔ سب حیران تھے، پاگل ہے کیا، اور پھر بازی لگائی تو وہاب ہار گیا۔ بشیرہ بولا اپنی بیوی کو طلاق دے کر میرے آدمیوں کے ساتھ بھیج دو۔ دانش بہت حیران تھا، پہلی بار یہ دیکھ رہا تھا کوئی اپنی بیوی پہ داؤ لگا گیا۔
رانی سو رہی تھی۔ وہاب نے آواز دی۔ رانی جلدی سے اٹھی۔ کیا ہوا وہاب؟ وہاب آہستہ سے بولا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 طلاقیں ہوئیں۔ بشیرے کے آدمیوں نے رانی کو پکڑا اور ساتھ لے گئے۔ رانی چیخنے چلانے لگی۔ آدمی نے پسٹل دکھایا اور خاموش رہنے کا کہا۔ وہاب شراب کے نشے میں دھت تھا۔ شراب بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ رانی کو جوئے کے اڈے پہ لے گئے۔ رانی رو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا چکا ہے۔ دوسری جانب شراب زیادہ پینے سے وہاب کی موت ہو گئی۔ اب کوئی نہیں جانتا تھا رانی کہاں چلی گئی ہے۔ وہاب کے ماں باپ نے الزام لگایا رانی قتل کر کے بھاگ گئی ہے۔ رانی کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔ رانی رو رہی تھی۔ دانش سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب سب باہر چلے گئے دانش پاس آیا۔ تم وہاب کی بیوی ہو؟ رانی آہستہ سے بولی۔ ہاں، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ دانش آہستہ سے بولا، تم کو تمہارے شوہر نے جوئے میں ہرا دیا ہے۔ اب میں نہیں جانتا یہ لوگ کیا کریں گے تمہارے ساتھ۔ رانی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بچا لو، اے اللہ میری مدد فرما۔ میں تو پاک دامن ہوں، میں تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا، میں تو کبھی تیری نافرمانی بھی نہیں کی۔ اے اللہ مجھے اپنی رحمت سے بچا لو۔ دانش کچھ دیر بعد ہاتھ میں کھانا لیے ہوئے آیا۔ رانی کے سامنے کھانا رکھا۔ کھانا کھا لو۔ رانی خاموش رہی۔ دانش نے ڈرتے ہوئے رانی کا ہاتھ پکڑا۔ رانی نے ہاتھ چھڑا لیا۔ دانش دھیمے لہجے میں بولا، تم پڑھی لکھی لگتی ہو، پھر ایسے درندے سے شادی کیوں کی؟ رانی آہستہ سے بولی، قسمت سے ہار گئی تھی۔ میرے ماموں کا بیٹا تھا وہاب، کہتا تھا تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت خوش رکھوں گا۔ یوں سمجھ لیں لو میرج ہوئی ہے، پھر بعد میں پتہ چلا وہ شرابی ہے۔ دانش مسکرا کر بولا، کتنا پاگل ہے وہ، اللہ نے اتنی خوبصورت، اتنی پیاری، سمجھدار، پڑھی لکھی ہم سفر دی تھی، اس کی قدر نہ کر سکا۔ تو آپ اسکول ٹیچر بھی تھیں؟ رانی نے ہاں میں سر ہلایا۔ دانش بولا، اگر ان لوگوں کے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا تو؟ رانی رونے لگی، مجھے بچا لو یہاں سے، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں۔ دانش خاموش ہو گیا۔ بشیرہ دانش سے کہنے لگا، لڑکی کا دھیان رکھنا، شام کو یہاں سے چلی جائے گی۔ دانش اکیلا بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ پھر رانی کے پاس آیا، مسکرا کر بولا، ٹیچر مجھے جانتی ہو کون ہوں؟ رانی ڈر رہی تھی۔ دانش آہستہ سے بولا، میں وکیل ہوں، نشے نے تباہ کر دیا مجھے، میری ماں سے جدا کر دیا، میرے بابا نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا گھر سے کہ تم ہمارے لیے مر گئے ہو۔ ٹیچر آج 4 سال ہو گئے ہیں، میں نے امی کو نہیں دیکھا، تھک گیا ہوں، مر جانا چاہتا ہوں، میں نے خود ہی خود کو برباد کر ڈالا۔ ٹیچر میں شرابی نہیں ہوں، بس اس زہر سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ سوچ رہا ہوں آج جب آپ کو یہ لوگ لے جائیں گے نا، پھر خودکشی کر لوں گا۔ رانی تڑپ گئی، کتنا خوبصورت ہے دانش، نوجوان ہے، پڑھا لکھا ہے، کیسے خود کو برباد کر سکتا ہے؟ رانی اٹھ کر دانش کے پاس آئی، دانش کے ہاتھ سے شراب کا گلاس پکڑا، پیار سے بولی، ہم دونوں ایک ہی مقام پہ کھڑے ہیں، چلو دونوں خودکشی کر لیتے ہیں۔ میں طوائف نہیں بننا چاہتی۔ دانش کی طرف دیکھ کر بولی، میں بہت اچھی زندگی جینا چاہتی تھی، لیکن مجھے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ یہ سب باتیں بشیرہ سن رہا تھا۔ اس کے دل میں نہ جانے کیسے رحم آ گیا۔ جب دانش کا نشہ اترا تو پاس بلایا۔ بشیرہ آہستہ سے بولا، تم دونوں زندگی سے ہارے ہوئے ہو، کیا زندگی موقع دے تو جینا چاہو گے؟ دانش خاموش تھا۔ بشیرہ بولا، میری بھی 2 بیٹیاں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں میں دلال ہوں، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ میں نے رانی کو جوئے میں اس لیے جیتا کہ میں جانتا تھا وہاب وہ کتا ہے جو کبھی بھی کہیں بھی اپنی بیوی کا سودا کر سکتا ہے، اس لیے میں نے خود یہ بازی کھیل کر رانی کو اپنے پاس لے آیا۔ میرا اللہ جانتا ہے میں کتنا گنہگار ہوں اور کتنا نیک۔ دیکھو نا دانش، گٹر کی زندگی بہت گزار لی تم نے، اب وقت آ گیا ہے کچھ کر گزرنے کا، اب وقت اڑان آیا ہے، اب خود کو سنبھالنے کا وقت آیا ہے۔ جاؤ اپنے ساتھ اس شہزادی کو بھی زندگی کے حسین پل دے دو، اللہ سے مدد مانگو، تم نشے کے عذاب سے جان چھڑا لو گے۔ رانی کا شوہر مر چکا ہے، بہتر ہے عدت کے دن گزارنے کے بعد تم دونوں نکاح کر لو۔ تم وکیل ہو، رانی پڑھی لکھی ہے، جنت سے زندگی گزارو۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔